جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 28، سورۃ المجادلہ۔ اس میں سب سے پہلے ایک اظہار کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے تو ایسے ہے جیسی میری ماں ہے، تیرا سر اور تیری پشت ایسے ہے جیسے میری ماں کی ہوتی ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، یا ایسی عورت سے تشبیہ دے دے جس سے نکاح کرنا حرام ہے جیسے ماں، بہن، بیٹی، تو اس صورت میں بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ بیوی کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ زہار ہے۔ آگے پھر مجلس کا ادب بیان فرمایا ہے کہ اگر مجلس لگی ہو اور کوئی شخص آ جائے تو آپ اس کو جگہ دے دیں، وسعت پیدا کر دیں اور اس کو بٹھا لیں۔ پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، تمہیں انہیں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آب و اجداد، بیٹے، خاندان سب پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا بنیادی وصف تھا کہ آپ کے اوپر ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے۔ سورۃ الحشر، اس میں یہود مدینہ کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کو عادت قبیحہ، بد عہدی، اس کی سزائیں ملی ہیں، تو ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ حکم جاری فرما کر جزیرہ عرب سے ان کو نکالنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو پھر فرمایا کہ ایک مال وہ ہے جو میدان جنگ میں جو جہاد کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور ایک مال وہ ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں، تو دونوں کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر قرآن پاک کو اللہ پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا، تو یہ آپ کے سینے مبارک کی برکت ہے کہ آج چھوٹا سا بچہ قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر کچھ اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اور ہمیں بتایا ہے کہ تم اللہ سے جب دعا مانگو تو اللہ کے جو نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگو، ان کو پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ، اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کفار کو دوست مت بناؤ بلکہ کفار کو اپنا دشمن سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سمجھائی کہ والد کافر تھا، والد کو چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تم بھی اس نقش قدم پر چلو۔ اگر والدین مشرک ہو اور شرک کی بات کریں تو والدین کو چھوڑ دو، مگر اللہ کی ذات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر اس سورت کے اخیر میں خواتین کے لیے بیعت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ خواتین صحابیات، اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور بیعت کرنا چاہیں تو آپ بیعت فرما لیں، لیکن ان سے 6 چیزوں کا عہد لے لیں۔ نمبر 1، شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، زنا نہیں کریں گے۔ نمبر 4، بہتان نہیں باندھیں گے۔ نمبر 5، قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 6، آپ کی ہر بات مانیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب یہ عہد کر لیں تو آپ بیعت بھی کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ سورۃ الصف، اس میں اللہ نے جہاد اور قتال کی ترغیب دی ہے کہ مومن کی شان بیان کی ہے کہ اللہ مومن سے محبت کرتا ہے جب وہ جہاد کرتا ہے اور قتال کرتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سورۃ الجمعہ، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پیغمبر کی آمد کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کا مطلب اور تفسیر بھی بتاتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3، دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔
نمبر 4 سنت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ یہود اگر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو موت مانگے، وہ نہیں مانگیں گے۔ آپ ان کو چیلنج کر کے دیکھ لیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا غلاظتیں بکتے ہیں، کیا خرافاتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حشر میں کیا ہونا ہے، اس کا ہمیں کیا سزا ملنی ہے، اس لیے وہ موت نہیں مانگتے۔ پھر آگے نماز جمعہ کے بارے میں مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں جمعہ فرض ہے وہاں جمعے کی تیاری ہی کرنی چاہیے۔ سورۃ المنافقون، یہاں منافقین کی عادات بیان فرمائی ہے کہ منافقین کی عادات ہے اسلام کے دشمن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بیدار کیا ہے کہ تم ان کی طرح غفلت میں مت پڑنا، بلکہ مومن بن کر کے جیو، بیدار بن کر کے جیو، ان کی طرح غافل مت بنو۔ سورۃ التغابن، یہاں پہلی قوموں کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں، ان کے انجام کو ذکر کر کے ان کو سمجھایا ہے، ناشکری سے بچنے کی ترغیب دی ہے، قیامت کے دن جو کافر افسوس کرے گا اس کا ذکر کیا ہے، اہل ایمان کو بتایا کہ تمام فتنوں سے بچو، جہاں کفر فتنہ ہے، قتل فتنہ ہے، جھوٹ فتنہ ہے، اسی طرح آزمائش، بیوی کی آزمائش ہے، اولاد کی آزمائش ہے، یعنی اگر بیوی ہے تو شریعت کے مطابق اس کے حقوق ادا کریں، اولاد ہے تو شریعت کے مطابق اس کی تربیت کرے، ان کی محبت میں شریعت سے تجاوز نہ کرے کہ ان کی محبت کے سامنے شریعت کو پیچھے چھوڑ دے، بلکہ محبت کا ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے۔ سورۃ الطلاق، اللہ نے اس سورت میں طلاق کے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں، طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں، رجوع کرنے کی بات کی ہے اور عدت کی بات کی ہے، پھر تقوی کی بھی بات کی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے سمجھائی ہیں۔ اسی طرح نکاح کی بات کی ہے، فرمایا کہ نکاح کے بعد کوشش کریں کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو اور اکٹھے رہنے میں مزید مشکلات بڑھ سکتی ہوں، تکالیف آ سکتی ہوں اور شریعت کی مخالفت ہو تو پھر الگ ہو جانا چاہیے۔ سورۃ التحریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو حلال چیز ہے، آپ قسم کو چھوڑیں، قسم کو توڑیں اور حلال چیز کو استعمال فرمائیں۔ پھر اللہ نے ازواج مطہرات کو بھی فرمایا تمہیں بھی پیغمبر کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ پھر مومنین کو جہنم سے بچنے اور توبہ کی ترغیب دی ہے، اور پھر آخر میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک خاتون جنت حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، اسی طرح خاتون جنت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے، اور خاتون جہنم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے، اسی طرح خاتون جہنم حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ خواتین کو بطور خاص خواتین جنت کی پیروی کرنی چاہیے اور خواتین جہنم کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔